آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ دن کے 12:30 ہوئے ہیں۔ اب آپ اشفاق امین سے خبریں سنیے۔ خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو نے آج صبح 8:55 پر نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے LVM-3M6 مشن پر مواصلاتی سیٹلائٹ بلو برڈ بلاک 2 کو لانچ کیا۔ اس مصنوعی سیارے کے بدولت خلا سے براہ راست موبائل براڈ بینڈ خدمات فراہم کیا جانا مقصود ہے، جس کی بدولت معیاری اسمارٹ فونز میں 4G اور 5G خدمات دستیاب ہونے کی توقع ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ دور افتادہ اور محروم علاقوں کو پہنچ جائے گا۔ لانچنگ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز کے دوسرے لانچ پیڈ سے عمل میں لائی گئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شہری سری نگر میں مزید 83 علاقوں کو 24 گھنٹے بجلی سپلائی فراہم کرنے کی کامیاب عمل آوری پر کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ KPDCL کو مبارکباد دی ہے۔ اس سلسلے میں KPDCL نے RDSS تجربہ کا کامیابی کے ساتھ عمل میں لایا ہے، جس دوران بجلی کا ایک بھی کٹ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب سری نگر میں 108 ایسے علاقے ہیں جہاں صارفین کو 24 گھنٹے بلا خلل بجلی سپلائی فراہم ہو رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب 1,25,000 کنبوں کو یہ سہولتیں فراہم ہو گئی ہیں، جو شہر کی آبادی کا 48% حصہ بنتا ہے۔ اس طرح کی کوششیں باقی اضلاع میں بھی جاری ہیں۔ جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے پونچھ ضلع میں شمسی بجلی کی پیداوار کی صلاحیت کو برائے کار لانے کے معاملات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں پونچھ ضلع کو قابل تجدید توانائی کا ایک ترجیحی ضلع بنانے پر زور دیا گیا، جہاں لوگ پہاڑی سلسلوں پر دور دور بستیوں میں رہتے ہیں اور جہاں اکثر پانی اور بجلی کی کٹوتی رہتی ہے۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے صوبائی اور ضلع سطح کے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ آنے والے یوم جمہوریہ کے موقع پر تمام سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر چراگاہ کریں۔ جموں میں پولیس اور سول انتظامیہ کی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے 77 میں جشن جمہور کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ چیف سیکریٹری نے 26 جنوری کی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے اروناچل پردیش کی رہنے والی جمبم رمبا نامی ایک خاتون فراڈسٹر کے خلاف فرد جرم داخل کی ہے، جو نہایت پیچیدہ قسم کی آن لائن دھوکہ دہی میں ملوث پائی گئی ہے۔ دراصل پولیس کو ایک شکایت ملی تھی کہ مذکورہ خاتون نے ایک کاروبار کا لالچ دے کر شکایت کنندہ سے 26,25,000 روپے دھوکہ دہی سے ہڑپ لیے ہیں۔ پولیس کی اکنامک آفینسز ونگ نے لوگوں کو آن لائن اور آف لائن دھوکہ بازوں کا شکار نہ بننے کے لیے انتہائی چوکسی برتنے کی صلاح دی ہے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن کی جانب سے قومی کسان دیوس کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب پر سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کو خراج عقیدت ادا کیا گیا، جنہوں نے اپنی زندگی زرعی شعبے کے فروغ اور کسانوں کی بہبودی کے لیے وقف کی تھی۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ کی قیادت میں منعقدہ اس پروگرام میں فیکلٹی کے ارکان، سائنسدانوں، طالب علموں اور دیگر متعلقین نے سرگرم شرکت دکھائی۔ گڈ گورننس ویک 2025 کے تحت مختلف اضلاع میں انتظامیہ کی جانب سے عوامی رابطہ کاری کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ پرشاسن گاؤں کی اور نام کی اس ایک ہفتہ تک جاری رہنے والی مہم کے 5ویں روز بھی مختلف مقامات پر منعقد کیے گئے کیمپوں کے دوران لوگوں کے مسائل کی بروقت سنوائی کی گئی۔ اس سلسلے میں ضلع بانڈی پورہ کے مختلف تعلیمی اداروں میں کئی جانکاری پروگرام منعقد کیے گئے، جن کے دوران ایک شمولیاتی اور شہریوں پر مذکور جواب دہ انتظامیہ کے بارے میں شرکاء کو جانکاری دی گئی۔ پرشاسن گاؤں کی اور پہل کے تحت ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور کی صدارت میں بھی ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ کے دوران گڈ گورننس کی سرگرمیوں کے علاوہ ویژن 2047 کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا اور عوام کو جانکاری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں ضلع کیپیکس اور کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت زیر عمل تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے سبھی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں اور عمل آوری ایجنسیوں کو کاموں کی تعمیر میں معیار برقرار رکھنے کی خاص تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے ضلع سطح کی جائزہ کمیٹی اور مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران رواں مالی سال کی دوسری سہمائی کے دوران مختلف بینکوں اور دیگر سپانسرنگ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، جن کے ذمہ مرکزی سرکار کی مختلف اسکیموں اور فلیگ شپ پروگراموں کی عمل آوری یقینی بنانی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بینکوں سے کہا کہ وہ اپنے عملے کو صارفین کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔